بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا شبلی کی کتاب شعرائے عجم کے جلد چہارم کی ایک اقتباس: شعر کیوں اثر کرتا ہے؟ یہ امر بدیہی ہے کہ شعر ایک مؤثر چیز ہے، لیکن یہ بحث طلب ہے کہ اس کا اثر کا اصلی سبب کیا ہے۔ ارسطو نے کتاب الشعراء میں اس کی جو وجہ لکھی ہے، اس کا حاصل یہ ہے: انسان میں نقالی اور مقاحات کا فطری مادہ ہے۔ جانوروں میں یا تو یہ مادہ مطلق نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے۔ مثلاً طوطی صرف آواز کی نقالی کر سکتا ہے، حرکات و سکنات کی نقل نہیں کر سکتا۔ بندر حرکات و سکنات کی نقل اتارتا ہے، لیکن آواز سے کام نہیں لے سکتا۔ بخلاف اس کے انسان آواز سے، اشارے سے، حرکات سے، سکنات سے اور مختلف طریقوں سے ہر چیز کی نقل اتار سکتا ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اس کو مقاحات سے ایک خاص لطف حاصل ہوتا ہے۔ فرض کرو اگر ایک بدصورت جانور کی ہو بہو تصویر کھینچی جائے تو ہر شخص کو لطف آئے گا، حالانکہ خود اس جانور کے دیکھنے سے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شے کی مقاحات خود لطف انگیز ہے، فی نفس ہی وہ شے بری ہو یا بھلی۔ اور چونکہ شعر بھی ایک قسم کی نقالی اور مصوری ہے، اس لیے خواہ مخواہ اس سے طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موسیقی اور راگ بالطبع مؤثر چیز ہے۔ شعر میں موسیقی کا جز شامل ہے، اس لیے شعر میں زیادہ موسیقیت ہوتی ہے، زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ارسطو نے جو وجوہ بیان کیے وہ بجائے خود صحیح ہے، لیکن شعر کی تاثیر انہی باتوں پر موقوف نہیں۔ شعر میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس مضمون کے دل نشین ہونے کے لیے یہ نکتہ سمجھنا چاہیے کہ انسانی معاشرت کی کل فلسفہ سائنس سے نہیں بلکہ جذبات سے چل رہی ہے۔ فرض کرو ایک بڈھے شخص کا بیٹا مر گیا اور لاش سامنے پڑی ہے۔ یہ شخص اگر سائنس سے رائے لے تو یہ جواب ملے گا کہ ایسے اسباب جمع ہو گئے جن کی وجہ سے دوران خون یا دل کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی کا دوسرا نام مرنا ہے۔ یہ ایک میکانک واقعہ ہے جو ناگزیر وقوع میں آیا، اور چونکہ دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی تدبیر نہیں، اس لیے رونا دھونا بیکار بلکہ ایک حماقت کا کام ہے۔ لیکن کیا تمام عالم میں ایک شخص کا بھی اس پر عمل ہے؟ کیا خود سائنسدان اس اصول سے کام لے سکتا ہے؟ بچوں کا پیار، ماں کی ممتا، محبت کا جوش، غم کا ہنگامہ، موت کا رنج، ولادت کی خوشی، کیا ان چیزوں کو سائنس سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن یہ چیزیں اگر مٹ جائے تو دفعتاً سناٹا چھا جائے گا، اور دنیا قالب بے جان، شراب بے کیف، گل بے رنگ، گوہر بے آب ہو کر رہ جائے گی۔ دنیا کی چہل پہل، رنگینی، دلاویزی، دل فریبی سائنس کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانی جذبات کی وجہ سے ہے، جو عقل کی حکومت سے قریباً آزاد ہے۔ شاعری کو جذبات ہی سے تعلق ہے، اس لیے تاثیر اس کا عنصر ہے۔ شاعری ہر قسم کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے، اس لیے رنج، خوشی، جوش، استعجاب، حیرت میں جو اثر ہے، شعر میں بھی وہی اثر ہوتا ہے۔ مصورانہ شاعری اسی لیے دل پر اثر کرتی ہے کہ جو مناظر اثر انگیز ہے، شاعر ان کو پیش کر دیتی ہے۔ باد سحر کے جھونکے، آب رواں کی رفتار، پھولوں کی شگفتگی، غنچوں کا تبسم، سبزے کی لہلہاہٹ، خوشبو کی لپٹ، بادل کی پہار، بجلی کی چمک، یہ منظر آنکھ کے سامنے ہو تو دل پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ شاعری ان منظر کو بعینہ ہی پیش کر دیتی ہے، اس لیے اس کی تاثیر سے کیوں گر انکار ہو سکتا ہے۔ شاعری صرف محسوسات کی تصویر نہیں کھینچتی، بلکہ جذبات اور احساسات کو بھی پیش نظر کر دیتی ہے۔ اکثر ہم خود اپنے نازک اور پوشیدہ جذبات سے واقف نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو صرف ایک دھندلا دھندلا سا نقش نظر آتا ہے۔ شاعری ان پس پردہ چیزوں کو پیش نظر کر دیتی ہے۔ دھندلی چیزیں چمک اٹھتی ہے، مٹا ہوا نقش اجاگر ہو جاتا ہے، کھوئی ہوئی چیزیں ہاتھ آ جاتی ہے۔ خود ہماری روحانی تصویر جو کسی آئینے کے ذریعے سے ہم نہیں دیکھ سکتے، شعر ہم کو دکھا دیتا ہے۔ دنیا کا کاروبار جس طرح چل رہا ہے، اس کا اصل فلسفہ خود غرضی اور اصول معاوضہ ہے، اور جب اس کو وسعت دی جائے تو ہمارے تمام اعمال اور افعال ایک سلسلہ داد و ستد بن جاتے ہیں۔ بچوں کی محبت اور پرداخت اس لیے ہے کہ وہ آئندہ چل کر ہمارے کام آئیں گے۔ باپ کی اطاعت اس کے پچھلے احسانات کا معاوضہ ہے۔ مہمان نوازی اس اصول پر ہے کہ ہم کو بھی کبھی مہمان ہونے کی ضرورت پیش آئے گی۔
قومی کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ واسطہ در واسطہ خود کرنے والے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس فلسفے سے بے شبہ عمل کی قوت بڑھ جاتی ہے، تجارت کو ترقی ہوتی ہے، کاروبار وسیع ہو جاتے ہیں، دولت کی بہتات ہو جاتی ہے، لیکن تمام جذبات مر جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتا ہے، لطیف اور نازک احساسات فنا ہو جاتے ہیں، عشق و محبت برباد ہو جاتے ہیں، اور تمام دنیا ایک حبس کل بن جاتی ہے جو خود غرضی کی قوت سے چل رہی ہے۔ اس حالت میں شعر شریفانہ جذبات کو تر و تازہ کر دیتا ہے اور محسوسات کے دائرے سے نکال کر ہم کو ایک اور وسیع اور دل فریب عالم میں لے جاتا ہے۔ ہم کو بے لاک اور بے غرض دوستی کی تعلیم کرتا ہے، ہم کو سچی خوشی اور سچی مسرت دلاتا ہے، جبکہ کاروبار کے ہجوم، مقابلے کی کشمکش، معاملات کی الجھن، ترددات کی دار و گیر سے دل بالکل ہمت ہار دیتا ہے، تو شعر مجسم سکون اور اطمینان بن کر ہمارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے۔ جبکہ سائنس اور سائنسی مشاہدات کی ممارست ہم کو سخت دل اور کٹر بنا دیتی ہے، تمام معتقدات اور مسلمات عامہ کے دل میں حقارت پیدا ہو جاتی ہے، کسی بات پر اعتبار نہیں آتا، کسی چیز کا اثر نہیں رہتا، مادے کے سوا تمام چیزوں کی حکومت دل سے اٹھ جاتی ہے۔ اس وقت شاعری ہمارے دل کو رقیق اور نرم کر دیتی ہے، جس سے تسلیم، اثر پذیری اور اعتقاد پیدا ہوتا ہے، مادیت کے بجائے روحانیت قائم ہوتی ہے اور ہم کو عالم تخیل میں لے جاتی ہے، جہاں تھوڑی دیر کے لیے مشاہدات کی بے رحم حکومت سے ہم کو نجات مل جاتی ہے، جبکہ دولت اور عمارت کی سحرکاریاں ہمارے دل کو رشک اور حسرت سے بھر دیتی ہے، سلاطین اور امراء کی نظر فروز زندگی ہمارے دل پر رشک کے چرکے لگاتی ہے۔